غریب نواز کا نام تو سنا ہے. خواجہ غریب نواز کی شان کے اوپر اگر دو چیزیں بتائی جائیں، ان کی برگزیدہ، ان کے عبادت، ان کے چلے، ان کا رہنا، ان کا سہنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، بیٹھنا، تبلیغ، تدریس، ساری چیزوں کو اگر بتایا جائے تو ٹائم پڑا چاہیے. لیکن ایک چیز کو بتاؤں، خواجہ غریب نواز وہ ہیں جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، بے شک جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں. اب بادشاہ کس کو کہا جاتا ہے؟ بادشاہ وہ نہیں جو حکومت کرے. بادشاہ وہ بھی ہو سکتا ہے جو جنوں پر بھی حکومت کرے، انسانوں پر بھی حکومت کرے. اور ہند الولی وہ ہیں، بادشاہ وہ ہیں جنہوں نے حکومت کی ہے پورے ہندوستان پر. اور جب آئے تھے کوئی مسلمان نہ تھا، جب آئے تو کتنے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا. سبحان اللہ. کتنے کو؟ 90 لاکھ کو مسلمان کیا خواجہ غریب نواز نے. اب دوسری بات پر جائیں تو خواجہ غریب نواز کی وہ ذات ہے جو کہ جاپان جو آسمانوں پہ اڑتا تھا، جادو کے ذریعے سے خواجہ غریب نواز نے اپنی جوتی کو آرڈر کیا اور مارتے ہوئے نیچے لائی، اسی کو برگزیدہ بندہ بنا دیا. یہ خواجہ غریب نواز کی ذات ہے. آگے دیکھیں خواجہ غریب نواز کی ذات کون سی ذات ہے؟ وہ ذات ہے جن کے آگے اگر جانور بیٹھ جائیں تو اٹھنے کا نام نہیں لیتے ہیں نا. یہ خواجہ غریب نواز کی ذات ہے. لیکن ہمیں بات اس پر نہیں کرنی ہے. ہم خواجہ غریب نواز کی بات پر اگر جائیں تو ولایت دینا کام اللہ کا ہے. ولایت میرا رب دیتا ہے. اور جس رب جس بندے کو نوازتا ہے ولایت کے ذریعے سے، طریقت کے ذریعے سے، اور اس کو اچھا اور اس کو برگزیدہ بندہ بنانا میرے رب کے ہاتھ میں ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. رب نے خواجہ غریب نواز کو ولایت دی، لیکن اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، خواجہ ان کے پیچھے ان کے پیر و مرشد، پیر و مرشد کا جو نام تھا، پیر و مرشد جو ان کے پیچھے ہاتھ تھا. کہتے ہیں کہ انہی کا منسلک یہ مہینہ ہے، اسی مہینے میں ان کا جو ہے ولادت ہوئی، دنیا کے اوپر آئے. کہتے ہیں کہ ان کا یہ دستور تھا. دستور یہ تھا، وہ یہ کرتے تھے کہ فرمایا کہ جب بھی یہ کوئی دعا کرتے تھے، جب بھی کوئی یہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا میں اتنا دم تھا کہ فوراً ان کی دعا قبول ہو جاتی، فوراً ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد نے دعا مانگی. کہتے ہیں کہ دعا کیا مانگی؟ کہتے ہیں دعا مانگی، یا اللہ میرا جب انتقال ہو جائے میں دنیا سے چلا جاؤں اور میری جو ہے قبر جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہونی چاہیے. کہاں ہونی چاہیے؟ مکہ مکرمہ میں. بولتے نہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مکہ مکرمہ میں ہونی چاہیے. اب اتنے بڑے بزرگ جن کا طور و طریقہ، جن کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ عبادت کے اندر رہا ہو، اور ان کی دعا کیا ہے؟ میری قبر مکہ میں ہونی چاہیے. کہتے ہیں کہ حضرت نے دوسری دعا کی، اور وہ دعا یہ تھی، حضرت دعا کرتے ہیں اور دعا کے اندر یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ میرا ایک بڑا پیارا فرزند ہے. سبحان اللہ. میرا ایک بڑا پیارا فرزند ہے. اور فرزند کون ہے؟ خواجہ غریب نواز. سبحان اللہ. فرزند کون ہے؟ خواجہ غریب نواز. کیونکہ وہ مرید تھے، ان کے مرید تھے، اور ان کو فرزند کہا میرا مرید ہے، میری خدمت کی. ان کو ایسا بندہ بنا دے، اللہ اس کو ایسا بندہ بنا دے کہ ان کی مثال نہ دنیا پیش کرے نہ آخرت پیش کرے. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز لوگوں کے سامنے ایک چمکتے ستارے کی طرح سامنے آئے. سبحان اللہ. یہ دعائیں تھی پیر و مرشد کی. پیر و مرشد نے کہا تھا. اور کہتے ہیں کہ آج اگر کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی بندہ ہو، وقت کا مولوی ہو، وقت کا پیر ہو، وقت کا بہت بڑا انسان ہو جو مسجدوں کے اندر ہی رہتا ہو، باہر نہ نکلتا ہو، جس کی تسبیحوں کی آواز لوگ سنتے ہوں، جو نمازوں کے اندر اتنا اہتمام کرتا ہو کہ دن اور رات نماز کے اہتمام میں اپنی زندگی گزارتا ہو، اتنا بڑا متقی، اتنا بڑا پرہیزگار دنیا کے اندر سامنے آئے اور وہ بتائے، دنیا کے اندر آ کر سامنے بتائے کہ وہ نماز پڑھے، خدا کی طرف سے حکم ہو جائے تیری نماز قبول ہے کوئی ایسا انسان؟ ہے کوئی ایسا بندہ؟ دنیا کے اندر بتائیں. اور آج ہمارے نوجوان توجہ اس بات پر، ہمارے آج کل نوجوان جو ہر جگہ یہ پائے جاتے ہیں، مرزا جیلمی، اس کا بہت بڑا فتنہ ہے جو پاکستان کے اندر ہے، اور اس نے ایسے نوجوانوں کو گمراہ کر کے رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم کتابی ہیں، علمی کتابی، ہم جو نکالتے ہیں کتابوں سے نکالتے ہیں، قرآن سے نکالتے ہیں، حدیث سے نکالتے ہیں، میں تو مقابلہ کرنے کے لائق نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا ان نوجوانوں سے جو ہمارے اندر بھی کچھ پائے جاتے ہیں، ان نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، اور وہ بندہ کہتا ہے مرزا جیلمی کا یہ بابو کا دین ہے، بابو کے دین پر ہم عمل نہیں کریں گے، جو قرآن نے بتایا ہم اس پر عمل کریں گے، جو حدیث نے بتایا
ہم اس پر عمل کریں گے. تو میرا جواب ایک ہی ہوگا کہ اگر بابو کا دین نہیں, اگر بابے ایسے ہیں تو ایسا بابا دنیا کے اندر کوئی بتائے, جو بابا دنیا کے اندر ایسا بندہ بتائے, کوئی قرآن پڑھنے والا, حدیث پڑھنے والا, حدیث کا علم رکھنے والا, قرآن کا علم رکھنے والا, کوئی ایسا بندہ دنیا کے اندر آئے جو یہ بتائے کہ وہ نماز پڑھے, اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے کہ تیری نماز قبول ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ایسا کوئی بندہ ہے؟ دنیا مر سکتی ہے, دنیا ختم ہو سکتی ہے, یہ زمین و آسمان الٹ پلٹ ہو سکتے ہیں, لیکن کبھی ایسا بندہ سامنے نہیں آ سکتا جو نماز ادا کرے, اللہ کی طرف سے حکم ہو جائے تیری نماز قبول ہو چکی ہے, مانگ تو کیا مانگتا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ ان بزرگوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ دعا جب نماز پڑھتے تھے اور آج ہم نے روزے رکھے, بات آتی ہے نا جب بزرگوں کی تو بڑی باتیں بیچ میں آ جاتی ہیں. وہ تو سبحان اللہ. کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے روزے رکھے, ہم نے عبادت کی, ہم نے عبادت کے ٹھیکیدار ہم خود بن گئے. ہم روزے رکھے جی دوسرا ختم ہو چکا, ہم نمازیں پڑھتے ہیں جی دوسرا ختم ہو چکا. میرا کہنا یہ ہے کہ اگر وہ بزرگ جنہوں نے عبادت اتنی کی ہو, کہتے ہیں کہ 70 سال تک, نام کیا, حضرت خواجہ عثمان ہارونی, خواجہ عثمان ہارونی, خواجہ عثمان ہارونی نام یاد رکھیں. یہ کون ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد. اس کے اور مرید اگر ایسا ہو تو پیر کی کیا بات ہوگی. سبحان اللہ. کہتے خواجہ عثمان ہارونی نے جو ہے 70 سال تک, 2 دن نہیں, 2 سال نہیں, 1 سال نہیں, 2.5 مہینہ نہیں, 2 مہینہ نہیں, 70 سال تک حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے جو ہے چلے کیے اور پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. دیکھیں نا عبادت. ایسا بابا بتائے نا دنیا کے اندر, ہم بابے کے گن گاتے ہیں, بابو کے طریقے پر چلتے ہیں, وہ طریقہ چلانے کے لائق ہیں, ہم ان کے طریقے پر چلتے. سبحان اللہ. ایسا تو کوئی ہے نہیں, کیونکہ یہ سارا کچھ دیا ہوا عطا اللہ کی ہے, اور دیا ہوا یہ حضور کا صدقہ ہے, یہ صحابہ کا صدقہ ہے ان بزرگوں پر جنہوں نے یہ کچھ کر کے بتایا ہمارے سامنے ہے. کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ہارونی کیا کرتے ہیں کہ 70 سال تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں, اور بڑا کم کھاتے ہیں جو اب ان کے نفس کو نہ مار سکے, بالکل مضبوط رہ سکے, اتنا کھاتے ہیں. اور 70 سال تک سب سے پہلے کیا کیا؟ قرآن کو حفظ کیا. کیا کیا؟ قرآن کو حفظ کیا. قرآن کو حفظ کرنے کے بعد جب ضرورت پڑی علماء کے پاس جانے کی, کہتے ہیں کہ انہوں نے مدرسے کا رخ کیا, حدیث کا علم, فقہ کا علم اور سارے علوم نبویہ حاصل کیے, ایک مکمل شیخ الحدیث اور ایک مکمل فاضل بن کر سامنے آئے. اور جب یہ سارا کچھ ہو گیا, کہتے 70 سال تک چلوں میں رہے اور کچھ کھایا پیا نہیں, بڑا کم کھایا, اور اتنا کچھ کرنے کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے 70 سال کی اس مدت میں نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا. اور عبادت کا یہ دستور تھا, تراویح کے اندر 10 سورتیں پڑھی جائے تو جب ذکر کا ٹائم آئے تو ہماری زبانیں بند ہوتی ہیں کیونکہ تھک چکے ہیں. اور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ دستور تھا کہ ہر 3 نماز میں 1 کلام اللہ مکمل کیا کرتے تھے. ایک قرآن مکمل کرنا. پھر خواجہ عثمان ہارونی کی شان پر قربان جائیے, کہتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ میری قبر مکہ میں ہو. اللہ نے وہ دعا قبول کی, ان کی مکہ میں قبر ہے. اور اس کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے دعا کی, مولا میرا ایک فرزند ہے,